نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ درس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور رسل علیہم التسلیمات ان کا ذکر کیا تھا، ان کا تعارف اور انبیاء اور رسل کے درمیان فرق بیان کیا تھا۔ پھر ان کی بعثت کا مقصد سننے کے بعد ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق 3 بنیادی عقیدوں کا ذکر کیا تھا، یعنی عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ بشریت انبیاء اور عقیدہ معصومیت۔ یہ 3 بنیادی اہم اور ضروری عقیدے تھے۔ ان کے ساتھ 2 مزید انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق بنیادی عقیدے اور ضروری عقیدے جن پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، وہ ہیں معجزات اور حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ اس دور کے اندر کچھ لوگ معجزات کے بھی منکر ہیں اور حیات انبیاء کے بھی منکر ہیں۔ معجزات ان کی جمع ہے، معجزہ کہتے ہیں کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا خلاف عادت، کوئی ایسا انوکھا کام ظاہر ہو جو مخلوق کی قدرت اور طاقت میں نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی ایسا خلاف عادت یا انوکھا کام ظاہر ہو تو جس سے باقی مخلوق عاجز ہو، باقی مخلوق کی قدرت اور طاقت میں نہ ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ولی کی یہ کرامت ہے۔ اور تیسری چیز ہے استدراج، کہ کسی فاسق فاجر، کسی کافر کے ہاتھ پر کوئی ایسا خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، انوکھا کام ظاہر ہو جائے جو مخلوق کی قدرت اور طاقت میں نہ ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عطا ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ولی کو عطا ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کسی فاسق فاجر اور کسی کافر کو یہ عطا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے معجزات برحق اور ان پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ظاہر فرما دے اور جب چاہے ظاہر نہ فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معجزات عطا فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے تو بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ چمکتا ہوا سفید ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے کوئی طور پہ کھڑے ہوتے تو ہم کلام ہو جاتے۔ ان کی پاس جو لاٹھی تھی تو وہ جس طرح کی وہ چاہتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی وہ لاٹھی وہی شکل اختیار کر لیتی۔ تو ان کے بہت سارے کام آئی، جس طرح ان کا پتھر کے اوپر مارنا اور اس سے چشموں کا پھوٹ پڑنا، فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اور کسی جگہ پہ اس لاٹھی کا سانپ بن جانا، ثعبان مبین۔ تو یہ سارے معجزات تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے کہ وہ کوڑ کی مرض، برس کی مرض جس کو ہوتی ہے تو وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے ہیں، صورت بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ پڑتا۔ تو یہ معجزات تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ گنے چنے نہیں ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ یہ رہتی دنیا تک ہمارے سامنے رہے گا اور آخری انسان تک اس معجزے کو دیکھتا رہے گا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن کو کفار مکہ نے دیکھا، کئی مسلمان بھی ہوئی، کئی نے پھر تردید کر دی، جیسے شق قمر کے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک پیالہ لایا گیا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ رکھا تو چشمے پھوٹ پڑے، انگلیوں سے پانی بہنے لگ پڑا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابھی تک وہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی تو وہ ایمان لے۔ اسی طرح دیگر معجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، تو ان تمام کے تمام کے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے نبی کو کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں دیتے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ جو بھی معجزہ ہوتا ہے وہ نبوت کی تائید اور تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔
تو جھوٹا نبی اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معجزہ عطا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ ہے حیات انبیاء، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد، یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد وہ جب اپنی قبر کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قبر کس چیز کا نام ہے۔ کیا قبر وہ مٹی کی ڈھیری اس کا نام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبر اس کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان مرنے کے بعد جس جگہ پر بھی ہو، اب وہ چاہے درخت پرندے کے پیٹ میں ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو، یا انسان راکھ بن جائے کسی جگہ پہ پڑا ہو، یا انسان کسی مٹی کے ڈھیری کے اندر ڈال دے، تو جہاں پر بھی ہے انسان تو وہ اس کے لیے قبر ہے، اور اب مرنے کے فوراً بعد اس کی برزخی زندگی کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو مرنے کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق یہ عقیدہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور مبارکہ میں، اپنی قبروں میں دنیاوی اجساد کے ساتھ زندہ ہیں، زمین ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کی مٹی کو کھائے، نبی کے وہ مٹی کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، یہ زندگی کس طرح کی ہے یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، بس زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کس طرح ہیں یہ نہ ہم نے دیکھے نہ ہمارے علم میں ہے، بس یہ پس پردہ ہے۔ اگر اس کے بعد ایک اور عقیدہ کہ سماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز مبارک پہ جا کے درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پہ پڑھا جائے تو وہ سنتے ہیں خود، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو وہ پہنچایا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بھی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، سلام بھیجتے ہیں میرے قریب آ کر، مطلب روز مبارک پر، سمعتہ فاجبتہ، میں سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے بھیجتا ہے تو ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں زمین میں، جہاں پر بھی درود و سلام پڑھا جاتے ہیں تو وہ فرشتے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر حیات عطا فرمائی ہے، اور دنیاوی اجسام کے ساتھ، دنیاوی جسموں کے ساتھ حیات عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی درود و سلام پڑھا جائے تو دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، روز مبارک بھی پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔